شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین اکرام، ہمارا آج کا موضوع ہے قوم سمود۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا زمانہ تھا اور یہ انہی کی نسل سے تھے۔ سمود مشہور قبیلے کا نام تھا، یہ بھی عاد کی طرح بت پرست عربی قوم سے تھے۔ قوم عاد کے عبرتناک انجام سے بھی قوم سمود نے کچھ نہ سیکھا بلکہ اسی طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ان کے قد بھی قوم عاد کی طرح غیر معمولی لمبے تھے، ان کی طرح ہی طاقتور تھے۔ ان کی عمریں چونکہ بہت لمبی تھی، جو مٹی کے گھر ہوتے وہ ان کی موت سے پہلے ہی گر جاتے۔ انہوں نے عاد کی طرح پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک صالح بندے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ کچھ تو ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کو نہ چھوڑا۔ ان کو اذیت دی، ان کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے سچائی کی دلیل کے طور پر پیدا کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نرم لہجے اور نرم الفاظ میں ان کو دعوت حق دی، نیکی کی طرف بلایا، بتوں کی پوجا سے روکا، لیکن وہ کہنے لگے ہم پہلے تم سے امیدیں رکھتے تھے لیکن اب نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ اطاعت کی طرف تم کو بلانا چھوڑ دوں، لیکن یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی ادائیگی نہیں ترک کر سکتا۔ مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا۔ قوم سمود بجائے حق بات سننے کے انہوں نے فساد کے لیے مشورے شروع کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے معجزے کا مطالبہ کر دیا کہ جس طرح آپ سے پہلے پیغمبر معجزے لاتے تھے آپ بھی کوئی معجزہ پیش کریں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ سامنے والی چٹان سے ایک ایسی گابن اونٹنی پیدا کریں جس کے کوئی ماں باپ نہ ہوں، وہ خوبصورت اور گابن بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں اور میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی جس میں وہ تمام صفات تھی جو قوم سمود نے مانگی تھی۔ جب قوم نے آنکھوں سے معجزہ دیکھا تو حضرت صالح علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن اکثر کفر اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں اطاعت کی طرف تم کو بلانا چھوڑ دوں، لیکن یہ مجھ پر فرض ہے، میں اس کی ادائیگی نہیں ترک کر سکتا۔ مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا۔ سامعین اکرام، وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے جو ان سب کے لیے کافی تھا۔ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تو وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتے اور ان کے جانور بھی بڑی ساری اونٹنی کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ کافی عرصہ تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ آخر کار ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس کو قتل کر دیں، اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ فیصلے میں ہر قوم سے ایک شرارتی آدمی لیا گیا تاکہ ایک قوم اس کام میں ملوث نہ ہو اور اس کا نام بھی نہ آئے۔ جس شخص نے اونٹنی قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی وہ کدار بن صالح تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا آدمی تھا۔ اس نے سب کی متفقہ رائے سے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ امام الجری تو دوسرے مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں تھیں۔ ایک طلاق یافتہ نام صدوق بنت مخشیہ تھا جو کہ کافی مالدار خاتون تھی۔ اس نے اپنے چچا زاد مصدق کو بلا کر کہا
اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر دوں گی۔ دوسری عورت انیزہ نام کی تھی، یہ کافر بڑھیا تھی، اس کا خاوند رئیس تھا۔ اس نے کتاب بن خلف سے کہا کہ یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو گے تو جس لڑکی سے چاہو گے میں شادی کروا دوں گی۔ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے تیار ہو گئے، قوم کے مزید افراد کو ترغیب دی۔ اس طرح 7 افراد ان کے ساتھ اور مل گئے، جن کی تعداد سب کو ملا کر 9 افراد ہو گئی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے غار میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ اونٹنی پانی پی کر واپس آئی، مصدع نے اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی میں لگا۔ ایسے میں انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی کدار بن خالف کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں آ گئی اور اس کو جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ کدار بن خالف نے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، وہ زمین پر گر گئی اور زور سے آواز نکالنے لگی جس سے اس کا بچہ سہم گیا اور دور پہاڑ پر جا کر 3 بار بلبلایا۔ کدار بن خالف نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اطلاع دی گئی تو ان کو بہت صدمہ پہنچا۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا تو اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی مرا پڑا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ جب شام ہوئی تو سب نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر گھس کر آپ کو آپ کے اہل عیال سمیت شہید کر دیں گے، پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے پہلے ہی ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو سب نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ دوسرے دن جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے کہا مہلت کا دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی کہ ہفتے کی صبح تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، لیکن شام ہوتے ہی وہ شکر گزار ہونے لگے کہ مہلت کا تیسرا دن بھی گزر گیا۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو قوم نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں گے کون سا عذاب ہے جس کا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک سخت آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا۔ تمام افراد کی روحیں پرواز کرنے لگی، وہ مر کر بے حس و حرکت ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے ہوئے تھے ویسے بیٹھے بیٹھے بے جان ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی و بربادی پر دکھ اور حسرت کا اظہار کیا۔ قوم ایسے فنا ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم کو دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیر فار دیٹ۔